اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء علیہم السلام فقدمنی جبریل حتی میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے بعد میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوا، مسجد اقصی میں داخل ہوا، وہاں پر انبیاء علیہم السلام کو میری خاطر جمع کر دیا گیا، وہاں پر انبیاء علیہم السلام کو میرے لیے جمع کر دیا گیا۔ جبریل نے مجھے آگے کھڑا کیا اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ جبریل نے مجھ کو آگے کھڑا کیا، مصلی کے اوپر کھڑا کیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ تو اب نماز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کو پڑھائی، حالانکہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ارے جن کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، وہ حسن و جمال کا پیکر بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت یونس علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر جا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوتے، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے، ادھر سے اللہ رب العالمین ان سے کلام کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والے اس قدر شان کے مالک موسیٰ کلیم اللہ بھی وہاں پر موجود تھے، مگر کوئی نبی آگے بڑھ کر مصلی کے اوپر کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ امامت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس جگہ پر کوئی مقرر کردہ امام موجود نہ ہو اور وہاں پر جب کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کیا جائے گا، اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا کہ جو حاضرین میں سے سب سے زیادہ علم والا ہو، سب سے زیادہ علم کا مالک ہو۔ تو شب معراج اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء علیہم السلام کے درمیان جب جلوہ افروز ہوئے، تو اس وقت اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے اب امامت کا زیادہ کون حقدار ہے، حالانکہ فقہائے کرام نے اس مسئلہ کی شرح کی کتابوں کے اندر جو وضاحت فرمائی، وہاں پر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر وہ سارے کے سارے علم کے اندر برابر ہوں گے، اب ان کے بعد جس بندے کی قرات زیادہ اچھی ہوگی وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر قرات کے اندر بھی سارے برابر ہوں، پھر جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس طرح کی صفات اور اس طرح کی جناب والا یہ مسائل شرع کی کتابوں کے اندر فقہائے کرام نے بیان کیے۔ تو اب اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس کا نسب زیادہ افضل ہو، نسب کی فضیلت بھی کسی جگہ پر جا کر امامت کی حقدار بنا دیتی ہے۔ سیرت کا زیادہ اچھا ہونا یہ بھی بندے کو کسی جگہ پر جا کر امامت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور صورت کا زیادہ اچھا ہونا یہ بھی کسی جگہ پر بندے کو امامت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اب سارے انبیاء علیہم السلام بھی موجود تھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب دیکھا جائے تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے خاندان، آپ کا خاندان بھی سارے خاندانوں سے اعلیٰ، آپ کا نسب سارے نسبوں سے اعلیٰ، آپ کا اخلاق سارے اخلاقوں سے اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی قرات بھی اعلیٰ، آپ کا تقوی و پرہیزگاری بھی اعلیٰ۔ اور عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے پیدا سب سے پہلے کیا مگر بھیجا سب سے آخر کے اندر، اور علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ اسی واسطے تو جبریل نے آپ سرکار کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر اس رات مصلی امامت کے اوپر کھڑا فرما دیا تھا۔
اسی واسطے تو جبریل نے اس رات آپ کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آقا نامدار علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس کے اندر راز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر، ہے مقتدی بن کے پیچھے حاضر، ہے مقتدی بن کے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ جب معراج کی رات آتی ہے تو جو انبیاء اور جو رسول اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی عظمت و شان کا سکہ منوا چکے، جو اپنے اپنے دور کے اندر حکومت کر چکے، سلطنت کر چکے، لیکن جب معراج کی رات آ گئی، وہ انبیاء علیہم السلام وہ ہاتھ باندھ کر امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے تھے۔ فرمایا اس کے اندر راز یہ تھا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ اول بھی اللہ کا نبی ہے اور سب سے آخر بھی اللہ کا پیارا رسول ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاکہ پتہ چل جائے کہ اول بھی یہی نبی ہے اور آخر بھی یہی نبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ رب تعالیٰ نے مجھ کو پیدا تو سب سے پہلے فرمایا اور دنیا کے اندر مجھ کو بھیجا سب سے آخر کے اندر ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر میں بھیجا کیوں؟ سب سے آخر کے اندر کیوں بھیجا؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے، مثال کے طور پہ کسی مہمان نے آنا ہو تو اس مہمان کا استقبال کرنے والے اس جگہ پہلے آ کر بیٹھ جائیں اور مہمان بعد کے اندر آئے تو لازماً اس مہمان کی عزت اسی کے اندر ہے، لیکن اگر مہمان پہلے آ کر بیٹھ جائے تو استقبال کرنے والے بعد کے اندر آئیں تو اب مہمان کی عزت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو آقا نامدار علیہ السلام آپ ہیں سب کے امام، اور اس امام کو بھیجا بعد کے اندر گیا، اور اس امام کے پیروکاروں کو اور اس امام کا استقبال کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی پہلے بھیجا گیا کہ جا کر اپنی اپنی امتوں کو میرے محبوب کی عظمت و شان سے آگاہ کر دو، تاکہ ان کی زندگی کے اندر اگر میرا محبوب دنیا کے اندر جلوہ افروز ہو جائے تو وہ بلا کیل و کار اور بلا حیل و حجت میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے اس کے سچے پکے غلام بن جائے۔ اور مسجد اقصی کے اندر بھی حضور کو آخر میں اسی واسطے بھیجا گیا تاکہ پہلے سارے انبیاء کھڑے وہاں پر پہنچ جائیں، جمع ہو جائیں، اور آخر کے اندر جب شب اسراء کا دولہ، جب باعث تخلیق کائنات سب سے آخر کے اندر مسجد اقصی کے اندر جلوہ افروز ہو تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں پر کھڑا ہو کر میرے محبوب کا دل و جان کے ساتھ استقبال تو کر لے۔